وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ مریم آیت نمبر 59 سے 65 تک، درس نمبر 1367. آج کا موضوع: کیا صرف متقی لوگ ہی جنت میں جائیں گے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. پھر ان کے بعد چند ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا، گویا اسے کھو دیا اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے، سو ان قریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی. الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. ہاں، جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل نیک کیے تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا. سامعین اکرام، سورہ مریم آیت نمبر 59. فخلف من بعدهم خلف، اس کے بعد ان کی جگہ ایسے ناخلف لوگ آئے، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور زندگی خواہشات نفس کی بنا گزارنے لگے، فسوف یلقون غیا، اور ان قریب وہ گمراہی کی سزا پائیں گے. الا من تابا، مگر جو لوگ تائب ہو گئے اور یقین کر لیا اور عمل صالح کیا، فاولئک يدخلون الجنہ، یہ لوگ جو ہیں جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. سامعین اکرام، ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں سورہ مریم کی 59 اور 60 نمبر آیات کو. اس میں جو پہلی آیت ہے وہ تو بالکل ہمارا حال ہے کہ ہم نے نماز کو ضائع کر دیا ہے اور خواہشات نفس کے پیچھے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم گمراہ ہو چکے ہیں، ہم راستہ بھٹک چکے ہیں. ہمارا اللہ پر یقین نہیں ہے کہ وہ ہماری منزل ہے اور ہمیں اس کی طرف رخ کرنا ہے، توبہ کرنی ہے اور رخ پھیرنا ہے. تو دیکھیں، ہم پھر چکے ہیں، دراصل ہم پھر چکے ہیں. اللہ ہماری نہ منزل ہے نہ ہم اس کو منزل بنانا چاہتے ہیں. ہمارا یقین تو دنیا پر ہے. دیکھیں، یہاں ایمان کی بات ہے نا، الا من تابا و آمن، یقین کی بات ہے. ہمارا یقین ظاہر پر ہے، اور یہ ایک ایسی بات ہے سامنے کا، آپ خود سوچیں اس بات پہ کہ ہمارا یقین کا دائرہ جو ہے صرف دنیا تک ہے، آخرت کی کسی بات پر ہمارا یقین نہیں. دیکھیں، اللہ تعالیٰ یعنی یہ ہمارے جو ہم برائے نام ایمان کا تذکرہ کرتے
تو اس میں یہ ہے کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائی و صفاتی، مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ جیسا کہ اپنے نام اور صفات کے ساتھ ہے، لیکن ہمیں یقین نہیں ہے اللہ کی صفات پر، ہمیں یقین نہیں ہے، کسی صفت پر ہمیں یقین نہیں ہے۔ سب سے پہلی اور بڑی صفت جو ہے لا الہ الا اللہ، اس پر بھی ہمیں یقین نہیں ہے۔ اللہ نہ ہمارا معبود ہے، نہ ہم اس کے حکم کے سامنے سر جھکانا چاہتے ہیں، بالکل کلیئر بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارا سر تو یعنی ظاہر کے سامنے جھکا ہوا ہے، ہم بن چاہی زندگی گزار رہے ہیں، ہماری منزل دنیا ہے، ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے نہیں ہے بلکہ دنیا کے لیے۔ ان باتوں پہ آپ غور کریں نا، اس کا تو ہم سے براہ راست تعلق ہے ان آیات کا۔ بہرحال اگر کامیابی کوئی چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں تو اس کے لیے شرائط ہے آیت نمبر 60 میں کہ آپ رجوع کر لیں اللہ کی طرف اور یقین کر لیں، اور پھر جو آپ زندگی گزاریں گے اس یقین کے مطابق۔ اس وقت تو دیکھیں، میں ایک ضمنی بات آپ کو کروں کہ اس وقت عمل صالح جو ہے، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ عمل صالح نہیں ہے، کیونکہ ہماری نیت خراب ہے، ہمارا یقین نہیں ہے۔ یہ تو روایتی طور پہ ہم سب کچھ، کلمہ ہم نے روایتی طور پہ پڑھا ہے، پیدا ہوئے تو ایک کان میں یعنی اذان دے دی گئی، اب مریں گے تو نماز پڑھ لی جائے گی۔ دین کے متعلق کوئی سوچنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ یہ واضح الفاظ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دین ہے کیا، دین کی حقیقت کیا ہے۔ ہم لوگ ظاہر کے لیے زندہ ہیں اور ظاہر ہی کے لیے مر رہے ہیں، یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ خیر، بہرحال کامیابی کی شرائط ہیں الا من تاب و آمن و عمل صالحا، یہ ضروری ہیں، ہمارے ذہن میں تو نہیں ہے۔ ہمارے ذہن میں کیا ہے، بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور جائیں گے۔ عام طور پہ یہ تصور پایا جاتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، حالانکہ ہم نہ مسلمان ہیں حقیقت میں، نہ مومن ہیں، نہ مسلمان ہیں حقیقی، نہ مومن ہیں اور نہ بننا چاہتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ ہم تو دنیا دار ہیں، ظاہر پرست ہیں، بس ساتھ ساتھ جو ہے وہ حالات کا جبر ہے کہ میں نے داڑھی رکھ لی ہے، مثال کے طور پہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں 5 وقت کی، میں زکاتیں دے رہا ہوں، سیر سپاٹے کے لیے عمرے اور حج کے لیے بھی جا رہا ہوں، یہ حالات کا جبر ہے بس۔ یہ سب لوگ حج کر رہے ہیں، ہم نے بھی جانا ہے، سب لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم نے بھی پڑھنی ہے، سب لوگ روزے رکھ رہے ہیں، ہم نے بھی بھوکا پیاسا رہنا ہے، سب لوگ زکاتیں بھی دے رہے ہیں، ہم بھی دے رہے ہیں۔ ہمارے اس وقت جو دین ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ بڑے پرزور انداز میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ جس چیز کو ہم دین سمجھتے ہیں وہ دراصل دین نہیں ہے، وہ ہماری حالات کا جبر، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اندھا دھن ہم تقلید کر رہے ہیں۔ میرا باپ اگر بریلوی ہے تو میں بھی بریلوی ہوں، دیوبندی ہے میں بھی دیوبندی ہوں گا، شیعہ ہے تو میں بھی شیعہ، اگر قادیانی ہے تو میں بھی قادیانیت پر میرا ایمان ہے۔ آپ دیکھ لیں لاکھوں قادیانی ہیں، ان کو کوئی وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے کہ حضور کے بعد آخری نبی نہیں آ سکتا، لیکن وہ لوگ قادیانی کا بچہ قادیانی ہوتا ہے، عام طور پہ آپ دیکھ لیں۔ کچھ مثالیں اگر ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن قادیانی کا بچہ قادیانی ہوگا، کوئی اپنا مسلک مذہب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ شیعہ کہتا ہے شیعہ کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ لازمی شیعہ ہوگا۔ دراصل ہم دین کو سمجھنا بھی نہیں چاہتے، بس کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک کے پاس جو بھی ہے وہ اس پر خوش ہو رہا ہے۔ تو ہم لوگ جو ہیں یعنی دین کو سمجھنا بھی نہیں چاہتے، کیونکہ آلریڈی دیکھیں ہمارا ٹائم ٹیبل اور سلیبس فٹ ہو چکا ہے، ہم نے خود اپنا سلیبس بنا لیا ہے زندگی کا،
کہ یہ میں کام کروں گا اور یہ میرے ٹارگٹس ہیں، یہ گولز ہیں، پھر اپنے بچوں کو بھی اسی طرح ہم راستے پر ڈال دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کیا حال ہو رہا ہے ہمارا۔ اس کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں، دنیا کی کامیابی کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں، اور اس میں نقصان کو ہم نقصان سمجھتے ہیں۔ یہ بات بھی آپ نوٹ کر لیں۔ بورڈ کے امتحان میں اگر آپ کا بچہ میٹرک میں فیل ہو جائے تو آپ نے تو بچے کے لیے ٹیوشنیں رکھی تھیں اور آپ بڑے اویئر تھے، تو بچے کی دلچسپی نہیں تھی، لیکن جب وہ فیل ہو جاتا ہے تو آپ کی امیدوں پر پانی پھر جاتا ہے۔ آپ کا خیال بظاہر یہ تھا کہ میرا بچہ جو ہے بورڈ میں ٹاپ کرے گا اور پہلے 10 لوگوں میں اس کا نام ہونا چاہیے، آپ کا یہ خیال، لیکن وہ بچے نے تو توجہ نہیں دی، ساری سہولیات کے بعد وہ فیل ہو گیا، بری طرح فیل ہو گیا، تو آپ کی امیدوں پر تو پانی پڑ گیا۔ تو میں آپ کو صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنی زندگی کا سلیبس سیٹ کر لیا ہے، اور وہ سلیبس ٹائم ٹیبل سارا دنیا کا ہے، کھا لے پی لے جی لے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھا رہو، اور پھر دیکھ لیں کس طرح پاگل بن کے لوگ دنیا کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ میں نے ایم پی اے بننا ہے، میں نے ایم این اے بننا ہے، میں نے وزیر شزیر بننا ہے، اور میں نے وزیر اعظم بننا ہے، اور ہر فوج میں جو بھی میجر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو کوشش کرنی ہے آرمی چیف بننے کی، یا ڈی جی آئی ایس آئی بن جاؤں، اس کا بھی بڑا نام ہے، ڈی جی آئی ایس آئی آئی۔ تو یہ ہماری خواہشات ہیں، اور ساری خواہشات کا تعلق، یہ بات میں بڑی تسلی سے کہہ رہا ہوں، ٹھہر کے کہہ رہا ہوں، ہمارے ساری غموں اور خواہشات کا تعلق صرف دنیا سے ہے۔ یہاں پہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرتہ کفی اللہ لجمیع ہمومہ، جس نے اپنی تمام فکروں کو یکجا کر کے ایک فکر بنا لیا، آخرت کی فکر، اللہ تعالیٰ اس کی تمام فکروں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ وَمَن تَشَبَّعَ بِهِ الْهُمُومَ لَا يُبَالِ اللَّهُ بِأَيِّ وَادٍ هَلَكَ، اور جس پہ اس کی خواہشات پراگندہ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ کس گڑھے میں جا کے گرتا ہے اور ہلاک ہوتا ہے۔ لَا يُبَالِ اللَّهُ بِأَيِّ وَادٍ هَلَكَ، اللہ، تو مسئلہ جو ہے بڑا گمبھیر ہے، اور بڑا ہی گمبھیر ہے، اور باقی تو خیر ہم سب کی اپنی اپنی مرضی ہے، اور ہم سب اپنے اعمال کے مطابق ہمیں اعمال کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس وقت جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ اچھا نہیں کر رہے، یہ بات بھی میں کر رہا ہوں۔ ہم کر رہے ہیں، برا کر رہے ہیں، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون۔ اے لوگو، اے روایتی مسلمانوں، تم نے جو یہ بغاوت کا رویہ اختیار کر رکھا ہے، اس کا وبال تم پر خود پڑے گا۔ انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا، تھوڑی سی زندگی ہے، لیکن اس کے بعد تم میرے پاس واپس آؤ گے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم کر رہے۔ دیکھیں، ہم اللہ کے دربار میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں، اپنے نظریات کی وجہ سے، اور جو اس وقت ہم نے یقین بنایا ہوا ہے دنیا پر، یہ کیا منہ لے کے جائیں گے؟ قبر میں جو یعنی پہلے 3 سوال ہوں گے، میں تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ تینوں سوالات میں آج ہم فیل ہیں، تینوں سوالات میں ہم فیل ہیں آج۔ بہرحال آپ کی مرضی ہے، جہاں بھی جانا چاہیں، نتائج آپ پر آئیں گے، خود آئیں گے۔ بہرحال تو اچھا، یہ آیت جو آیت نمبر 60 ہم پڑھ رہے ہیں،
یہ جنتی لوگوں کے بارے میں ہے۔ جنت میں کون جائے گا؟ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آگے یعنی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ آپ نے دیکھیں یوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم، اللہ تعالیٰ نے روز قیامت کے بارے میں کہا ہے کہ اس دن ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ ضرور ملے گا، آج ظلم نہیں ہوگا۔ ولا یظلمون فتیلا ولا یظلمون نقیرا، یہ الفاظ آئے مختلف، ایک دھاگے کے برابر میں ان پر ظلم نہیں کروں گا، بالکل ظلم نہیں کروں گا۔ اگر آپ نے اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے لیے زندگی گزاری، آپ کے ہر عمل کا بدلہ آپ کو ملے گا، پورا پورا ملے گا۔ یوم توفی کل نفس ما کسبت لا ظلم اليوم۔ دوسری جگہ ہے اس دن ہر نفس کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، ظلم نہیں ہوگا۔ اچھا ولا یظلمون شیئا، اچھا اب ہوگا کیا؟ جنات عدن، یعنی ہمیشگی کے باغات۔ جنت باغ کی جمع ہے، جنت اور جنات یہ اصطلاحی جملہ ہے۔ جنت باغات، ظاہر ہے کہ ایک باغ میں مکان ہو آپ کا، اکثر آپ بنا لیتے ہیں نا فارم ہاؤسز وغیرہ، بنا اس میں رہنا۔ بعض لوگ جو صاحب حیثیت ہوتے ہیں فارم ہاؤس میں بڑا فارم ہاؤس بنا لیتے ہیں، کچھ پھل وغیرہ اگا لیتے ہیں، کچھ سبزیاں ہوتی ہیں، کچھ کیا ہوتا ہے، کوئی کیا ہوتا ہے، پھر گھر بھی ہوتا ہے اس میں۔ اور بہرحال اس سے میرا کوئی غرض نہیں ہے، میں تو جنت کی بات کر رہا ہوں۔ تو جنت مطلب باغات، عدن ہمیشگی، التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، جس کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے کیا ہے جو ان کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے۔ دیکھیں جنت تیار ہے، جس کا دوزخ بھی تیار ہے، جس کا مشاہدہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات کر چکے ہیں۔ اب دیکھیں کہاں ہے وہ، اس پہ ہمیں بحث کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہماری سمجھ میں آنے والی بات، لیکن ہے، جنت موجود ہے۔ اور وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، سامنے لے آئی جائے گی متقیوں کے جنت۔ خیر اس پہ زیادہ دیکھیں، ایک بات میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ جس چیز کا تعلق باطن سے ہو وہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن ایک بات واضح ہو کہ اصل حقیقت وہ ہے جو کہ نظر نہیں آ رہی، جو کہ باطن ہے، باطن اصل حقیقت ہے۔ اس وقت بھی آپ دیکھ لیں، میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ کیوں کر رہا ہوں کہ میرے اندر ایک روح موجود ہے جو کہ نظر نہیں آ رہی، تو اصل تو وہ روح کی وجہ سے میں بول رہا ہوں۔ تو یہ ایک کلیہ آپ یاد رکھ لیں کہ جو چیز نظر نہیں آ رہی اصل حقیقت وہی ہے۔ بہرحال اور زیادہ سوچنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ اصلی حقیقت ہے، یہ مجاز ہے۔ اس وقت ہم جن حالات میں رہ رہے ہیں، جس دنیا میں رہ رہے ہیں، جو ہے بھی، یہ مجاز ہے، حقیقت نہیں ہے۔ مجاز ہے ایک مقصد کے لیے، وہ بتا چکا ہوں میں، آگے بھی آ جائے گا۔ اچھا یہ ہمیشگی کے باغات ہیں، یعنی آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد، یعنی دیکھیں موت تو ہے نہیں، یہ ایک سفر ہے، ہماری زندگی کا ایک سفر ہے۔ پہلے ہم پیدا ہوئے، پھر سفر کر کے دنیا میں لائے گئے، اب دنیا سے واپس ہم اپنے اصلی وطن جائیں گے، اللہ کے پاس۔ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس تیاری کر کے ہم نے جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دائمی جنتوں میں داخل کرے گا، یہ وعدہ ہے۔ یہ کس کا وعدہ ہے؟ وعد الرحمن، رحمان کا وعدہ ہے۔ اللہ سے سچا وعدہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ ہمارا تو یقین نہیں ہے، نہ جنت پہ ہے نہ دوزخ پہ ہے۔ بہرحال حقیقت یہ ہے کہ اصل زندگی کے بعد ہم لوٹیں گے اور اللہ تعالیٰ وہ ہمیں اعمال
یعنی جو جنت میں جانے کی اہلیت ہے وہ ہمارے نیک اعمال اور نظریہ ہوگا، اور جنت ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عنایت فرمائے گا. یہ بات نوٹ کر لیں. جو لوگ جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا اور انعام کے طور پہ اپنے فضل سے جنت دے گا. جنت کوئی معاوضہ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا. دیکھیں، بندگی تو بنتی ہے، بندگی بنتی ہے، اور بندگی نہ کریں تو شرمندگی ہوگی. جس کا کھائے اسی کا گائے. تو بندگی تو بنتی ہے، یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہمارا فرض ہے. ہم رب کی کھا رہے ہیں تو رب کی گانا ہے، رب کا ماننا ہے. یہ یعنی اس بات کو نوٹ کر لیں، کوئی احسان نہیں ہے ہمارا اللہ پہ. ہم رب کے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا حاکم بھی ہے، اس کی ماننا ہے ہم نے. تو اگر آپ نے مان لیا تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا. اللہ کی رضا کو اگر آپ نے زندگی کا نصب العین بنا لیا تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا، اور آپ کو انعام کے طور پہ ایک جگہ اس نے تیار کی ہے، اعدت للمتقین، جو متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کی. یہ بات نوٹ کر لیں. ہمارا جو تصور ہے وہ غلط ہے کہ بھئی میں نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، میں جدی پشتی مسلمان ہوں. ایسا نہیں ہے. جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے رحمان نے. انہ کان وعدہ مأتیہ، بے شک اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لا يسمعون فیہا لغوا الا سلاما، اس میں کوئی فضول بات نہیں سنیں گے، اچھی باتیں ہوں گی، سلام ہوگا. وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور صبح و شام کھانا، جس ٹائم پہ کھانا چاہیں، صبح و شام ضروری نہیں ہے. اور بہرحال ایک محاورتاً بات ہے کہ ہر وقت کھانا دستیاب ہوگا، کھائیں پیئیں مزے اڑائیں، کھا لے پی لے جی لے. یہ جنت کا ہے فقرہ، کھاؤ پیو عیش کرو. ہم لوگ دنیا میں اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو جنت کی بات ہے، کھاؤ پیو عیش کرو. وہاں دل پسند عیش میں ہوں، دل پسند عیش، جو آپ کو پسند ہوگا وہی کچھ ہوگا، جو آپ پسند کریں گے، جو منگوائیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ مَا تَدَّعُونَ. تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا. یہ پھر وہی بات آ گئی کہ جنت میں جائے گا کون؟ جنت کے وارث کون ہے؟ متقی لوگ. اللہ کے بندوں سے جو متقی لوگ ہیں وہی جنت میں جائیں گے. یہ بات نوٹ کر لیں، اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں. ہمارے عام طور پہ جو معاشرہ ہے، ہم تو گمراہ لوگ ہیں، بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، اور پھر بھی ہمارا تصور یہ ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے. میں آپ کو ایک بات بالکل کلیئر کر دوں، ہم میں جنت جانے کی کوئی اہلیت نہیں ہے. ہم تو صاحب ایمان بھی نہیں ہیں، نہ ایمان لانا چاہتے ہیں. ہمیں تو کسی چیز پر یقین نہیں ہے. وہ آپ خود دیکھ لیں اپنا. بہر التقوی وما نتنزل الا بامر ربک. اور اچھا، وما نتنزل الا بامر ربک لہ ما بین ایدینا وما خلفنا. ہم نازل نہیں ہوتے لیکن رب کے حکم سے، اور رب ہی کے لیے ہے جو ہمارے سامنے ہے، ایدینا وما خلفنا، اور جو ہمارے پیچھے ہے، وما بین ذالک، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے. وما کان ربک نسیہ، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے ہر چیز لکھی ہوئی ہے، اور ہماری ہر حرکت نوٹ کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے بھول نہیں ہوتی. یہ بھول انسان کا خاصہ ہے، بھول انسان کا خاصہ ہے.
اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بھولتا نہیں ہے، نہ اطاعت کو اور نہ نافرمانی کو۔ رب السماوات والارض، رب ہے وہ آسمانوں اور زمین کا، وما بینہما، بہرحال یہ آیت پھر بعد میں پڑھ لیں گے، ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ پھر ان کے بعد چند ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا، گویا اسے کھو دیا اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے، سو ان قریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا۔ ہاں، جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل نیک کیے تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا۔ جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب انه كان وعده مأتيا۔ یعنی بہشت جاودانی میں جس کا خدا نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے اور جو ان کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے، بے شک اس کا وعدہ نیکوکاروں کے سامنے آنے والا ہے۔ لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا۔ وہ اس میں سلام کے سوا کوئی بیہودہ کلام نہ سنیں گے اور ان کے لیے صبح و شام کھانا تیار ہوگا۔ تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا۔ یہی وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے ایسے شخص کو مالک بنائیں گے جو پرہیزگار ہوگا۔ وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا۔ اور فرشتوں نے پیغمبر کو جواب دیا کہ ہم تمہارے پروردگار کے حکم کے سوا اتر نہیں سکتے، جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو پیچھے ہے اور جو ان کے درمیان ہے سب اسی کا ہے، اور تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم